السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے لیے نرمی برتنے والے بنائے گئے ہیں اور بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ اگر آپ کا دل اندر سے سخت ہوتا تو لوگ تتر بتر ہو جاتے، آپس میں بٹ جاتے، اسی لیے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور بہترین معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لیتے رہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کا ایک ارادہ مکمل ہو جائے، آپ عزم کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لے۔ یہ جو توکل ہے، یہ اللہ پر جب مکمل ہو جاتا ہے اور بھروسہ یقین میں بدل جاتا ہے تو یاد رکھیے بندہ ایمان کے کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کے کامل درجے کو پہنچنے کے لیے بندے کے اندر توکل، یقین کہ اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا اور اس بھروسے پر میں جم گیا اور یقین اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی میرا سہارا اور مدد کرنے والا نہیں۔ جب یہ توکل، جب یہ بھروسہ یقین میں بدل جاتا ہے اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اندر سے، تو یاد رکھیے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حالت، ہر غم، ہر ظلم، ہر ستم آپ کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں
یا اونٹنی کو ایسے ہی تنے تنہا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے آپ سبب کو اختیار کرو پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو۔ آدمی جب معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی کے لین دین میں ہو، چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی بیماری کا معاملہ ہو، چاہے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، جب تک وہ گولی کے ساتھ ساتھ مالک پر اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو اس کو پھر شفا ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر اس کا بھروسہ یہ ہو جائے کہ مجھ کو دوائی بھی ڈاکٹر دیتا ہے، بیماری سے بھی حفاظت وہی دلا سکتا ہے، شفا بھی وہی دلا سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے پھر آپ کا بھروسہ اور توکل اور یقین اللہ پر نہیں ہے بلکہ کسی اور جاندار چیز پر ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی توکل کریں، جب بھی بھروسہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب پر، مسبب الاسباب پر بھی بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا، عملی نمونہ بنایا، عملی جامہ پہنا کر بتایا۔ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد جتنا ظلم اور ستم حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر کیا گیا، آپ اندازہ لگائیے، جسٹ امیجن کیجئے کہ اگر کسی کو ننگا کر کر، کپڑے اتار کر، گرم کوئلے اور اوپر سے گرم ریتیلی زمین پر، انگاروں پر لٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ خباب ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لاتا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا ہونے کے باوجود بھی ظلم و ستم ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان اس کامل درجے کو پہنچ چکا تھا کہ اب بھروسہ، توکل، یقین اس صرف ایک ذات پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ جب کسی بندے میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا سب سے فیورٹ اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو جھاڑ پھونک کے ذریعے دم نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک تو دم وہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث کریمہ کے ذریعے سے، شفا صرف اللہ کی ذات سے ہو، امید صرف اللہ کی ذات سے ہو تو پھر دم کرایا جا سکتا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کسی نالج والے پرسن کے پاس جس کو معلوم ہو کہ قرآن و حدیث کا علم ہو، اس کے پاس جا کر تعویذ کے ذریعے سے بھی دم کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک ایسا کرتے ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوں، وہ دم کرنے والے مراد ہیں۔ کہا گیا کہ جو دم نہیں کرتے ہوں گے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، دوسرے وہ لوگ جو بدفعلی نہیں نکالتے ہوں گے۔ عرب میں یہ دستور تھا، آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اپنے پاس بھی کسی اور کی کنٹری میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بدفعلی نکالتے ہیں، طوطے کے ذریعے سے ہو یا کسی بابا کے ذریعے سے ہو یا کسی اور مرشد کے ذریعے سے ہو، آگے کا مستقبل، فیوچر کی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اولاد کون سی ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، میرے ساتھ بزنس میں کچھ گھاٹا تو نہیں ہوگا، پروفٹ کتنا ہوگا، فائدہ کتنا ہوگا، کون سی تجارت کرے تو فائدہ ہوگا، یہ ساری معاملات کسی اور سے پوچھا جاتا ہے۔ حالانکہ مستقبل کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، وہی سب کچھ دیکھنے والے ہیں، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی
ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ جب تک بھروسہ، توکل، یقین، ایمان اس درجے پر پہنچ نہیں جاتا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، تو سمجھ لیجئے پھر ایمان میں بھی مضبوط طریقے سے آپ پہنچیں۔ کہا گیا اس میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بدفعلی نکالتے ہوں گے۔ آخر میں کہا گیا ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہوں گے۔ فتوکل علی اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، کسی اور پر نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیمات دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیا تھا، ان کا توکل کیسا تھا، ان کا یقین کس درجے کا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ان کے بیٹے، کیسا ان کا ایمان، کیسا ان پر اللہ پر توکل اور یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے سامنے سے گزرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، اتنا ظلم ہوتا تھا ان خاندان پر، اس خاندان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سامنے سے گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی فیملی، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، جنت تمہاری بیٹی کو انتظار میں ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، تم کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، صرف صبر کرو۔ کتنا ظلم نہیں کیا گیا، لیکن کامل یقین اور کامل بھروسہ اور توکل ایسا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ ایک پیر ایک سانڈ سے باندھ دیا گیا، ایک ہاتھ ایک پیر ایک سانڈ سے باندھ دیا گیا، دو سانڈوں کو ایک طرف بھگا دیا گیا، رائٹ میں یہ چلا گیا، لیفٹ میں یہ چلا گیا، جسم کے پرخشے اڑ گئے۔ اس کے باوجود بھی حضرت یاسر کا وہ کامل ایمان اور یقین اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ میں مر بھی جاؤں، کٹ بھی جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، ایمان پر اتنا توکل اور یقین رہ گیا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی بہترین کارساز ہے، وہی ہر چیز کرنے والا ہے۔ اگر وہ ہماری مقدر میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم قربان ہونے تیار ہیں۔ اب یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے بھی آئے، کہنے لگے اے خلیل اللہ، اگر آپ کہہ دے تو ہم آگ سے آپ کو نکال لیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کیا سوال کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا، ہم صرف اپنی طرف سے آئے ہیں۔ کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی آگ میں بھیجنے والے، اللہ ہی نکالنے والے، میرا توکل اور میرا اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والے۔ دیکھیے آپ، وہ آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت تھی، وہ آگ جس کے اندر بھسم کرنے کی طاقت تھی، وہ آگ جس کے اندر جسم کے پرخشے اڑانے کی طاقت ہے، وہ آگ جو جسم کے ہر گوشت اور ہر ہڈی کو ریزہ اور بوسیدہ کر سکتی ہے، لیکن اس آگ کو کیا کہا گیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ وہ آگ کے اندر طاقت بھی اللہ نے رکھی۔ جب اللہ پر اس درجے کا کامل بھروسہ اور توکل ہو گیا، یقین اس درجے کا ہو گیا کہ اللہ ہی پہنچانے والے اور اللہ ہی نکالنے والے، تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ یہ کامل درجے کا ایمان، اس کامل درجے کا توکل انبیاء اکرام علیہم السلام کا ایک ممتاز وصف تھا جو ہمارے اندر سے کم ہو چکا، نہ کے برابر ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کدھر کا سفر ہے، کہیں گے کہ بھائی دبئی جا رہا ہوں۔ اچھا رکنے کے لیے کوئی انتظامات؟ کہیں گے کہ ہاں ہمارے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں رک جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، رشتہ دار اگر اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے ایک دوست بھی ہے، ان کے پاس رک جائیں گے۔ اگر دوست بھی موجود نہیں ہے، ہم ہوٹل میں دیکھ لیں گے کہیں کمرہ اگر بک کر کے ہو جائے، کہا جائے کہ کمرہ بھی بک نہیں ہو سکے گا تو کیا کریں گے؟ آخر میں کہیں گے اللہ مالک ہے، آخر میں جملہ نکلے گا کہ اللہ مالک ہے۔ وہی اللہ مالک ہے اگر آپ پہلی مرتبہ بول دیتے،
اسی کوشچن کا آنسر آپ یہ دے دیتے کہ اللہ مالک ہے، دوست ہو، میرا رشتہ دار ہو، ہوٹل ہو، چاہے جو بھی ہو، اللہ مالک ہے، اللہ جہاں رکائے، جہاں انتظام کرے، جہاں ٹھہرا دے، اس اللہ کی ملکیت ہے، اس اللہ کی زمین ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، میرا بھی گزر بسر اسی اللہ کے حوالے ہے، میں جہاں بھی رہوں اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ پہلا سوال کا آنسر ہوتا، جواب ہوتا نہیں، ہمارا ایمان کیسا ہو گیا، ہمارا اللہ پر توکل اور یقین کیسا ہو گیا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پورا یہ سوچ اور وچار کر کے جاتے ہیں، سمجھ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہے بھائی، کڈس کے اسپیشلسٹ ہے، یہ بچوں کے دیکھنے والے ہیں، انہوں سب کچھ حل کر دیتے۔ لیکن نہیں، ڈاکٹر تو اپنی ڈگری کے بنیاد پر وہاں پر بیٹھا ہے، MBBS کر بیٹھا ہے، فلاں ڈگری لے کر بیٹھا ہے، وہ تو اپنی ڈگری کی بنا پر بیماری کو وجہ دیکھ کر ایک دوائی، ایک ٹیبلٹ، ایک ٹانک لکھ کر دے دے گا، لیکن اس کے اندر شفا رکھنے والی ذات اللہ ہے، یہ بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ختم ہو چکا۔ پہلے کی عورتیں ہوتی تھی، پہلے کی بوڑھی جو ہوتی تھی، وہ لوگ، ہم کو بھی ہمارے نانی کبھی بھی دوا پلاتے تو کہہ کر پلاتے تھے، بولے یا شافی یا کافی، دعا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھروسہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ دوا بھی اگر پی رہے تو اس پہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب وہ اللہ ایک بوند پر بھی اگر شفا لکھ دے تو پھر دنیا کی پوری طاقت بھی لگ جائے تم کو بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی آ نہیں سکے گا۔ اس لیے کہا گیا قرآن مجید میں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یاد رکھ لو، اگر اللہ تم کو غلبہ دینے کے لیے آ چکے اور اللہ اگر غالب کرنے کے لیے آ گئے تم کو، تو پھر تمہاری مدد کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تم کو ہرانے کے لیے بھی آ سکے تو پورے مدد کرنے والوں کو بھی بلا لو، کچھ وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے غزوہ بدر کا، 1000 کا قافلہ سامنے، 1000 کا لشکر، یہاں پر صحابہ کی جماعت 313 کی، وہ 1000 بھی ہے سامنے تو ہتھیار سے لیس، ہر ایک کے پاس ہاتھی اور اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں ہر ایک کے ہاتھوں میں، نیاموں میں ڈالی ہوئی، اور کیا کہہ رہا تھا ابو جہل، آج کا دن یوم الفرقان ہے، آج ہماری جیت ہے، یہ کنفرم ہے، لکھ کے رکھ لو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کامل بھروسہ اللہ پر، وہ توکل، وہ یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک رات قبل اللہ سے پہلے مدد مانگی، سجدے میں اس طریقے سے گئے، اتنی دھاڑے مار مار کر آپ روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اب اللہ کی مدد آئے گی، آپ اتنا مت روئیے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کتاب سیرت کی پڑھیے، 3000 کے قریب اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر کی وہ اسلامی جنگ کی، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا غزوہ جس میں مسلمانوں کو فتح ملی، کامیابی ملی۔ اس کے بعد کفار قریش پریشان کہ 1000 کا لشکر تھا، سامنے 313 تھے، لیکن یہ 313 نے 1000 کے لشکر کو چت کر دیا اور پلٹا دیا۔ یقین اس درجے کا ہو، ایمان اس درجے کا ہو، توکل اس درجے کا ہو، بھروسہ اس درجے کا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ پر توکل کیسے کروں، بھروسہ کیسے کروں؟ کہا، کیسی پیاری مثال دی حضرت عمر بن خطاب نے، کہا اللہ پر بھروسہ ایسے کرو جیسے ایک مردہ ہوتا ہے جس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ جب بدن سے روح نکل جائے تو مردے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ بھی اٹھایا جا رہا، اس کا بدن بھی الٹ پلٹ کیا جا رہا، اس کے سر کو بھی دھویا جا رہا، اس کے پیر کو بھی دھویا جا رہا، مردے کو کچھ معلوم نہیں، کچھ اس کی حالت کیسی ہے اس کو خود نہیں معلوم، اس لیے کہ روح اندر سے نکل چکی۔ توکل اس درجے کا ہونا چاہیے انسان کے اندر، مجھے غم بھی آئے، مصیبت بھی آئی، پریشانی بھی آئی، خوشی بھی آئی، راحت بھی آئی، سکون بھی آئی، تکلیف بھی آئی، اللہ کی اللہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہو سکتی، شاید 1 گھنٹے کی تکلیف ہو سکتی، شاید 1 مہینے کی تکلیف ہو سکتی، صرف اللہ کی،
اس کے بعد راحت ہو سکتی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. یہ کامل درجے کا توکل. 2-2 3-3 گھنٹے ایکسٹرا جاب کرنے کے لیے تیار ہیں، 24 گھنٹے 12 گھنٹے لمٹ کے باہر جانے کے لیے کافی ہے اور تیار ہیں. اور کمپنی میں 1-2 دن بغیر بریک کے روزی کی تلاش میں اتنا مگن ہو گئے کہ 3-3 4-4 آورز اور 5-5 6-6 ڈیز کمپنی میں لگا دیے. کیا کبھی مسجد کے لیے لگائے؟ کیا کبھی اللہ کی بارگاہ میں 1-2 گھنٹے ایکسٹرا لگا کے گئے؟ ایکسٹرا ڈیوٹی کی ہے، 3-4 گھنٹے کی اور نفل نماز، استغفار، ذکر، تلاوت، نوافل ادا کیے؟ نہیں. مسجد میں ادا کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ کمپنی میں اگر لگا دیں گے تو 6,000 12,000 20,000 کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ آ جائے گا، کچھ اور ہیلپ ہو جائے گی. لیکن نہیں، وہ روزی دینے والے ذات کو بھول گئے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تو اس جگہ سے رزق پہنچا سکتا ہے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تم وچار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ وہاں سے رزق دے دے. ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، آپ پہچانتے ہیں، کئی مرتبہ نام بھی سنا ہوگا، امام مسلم خولانی علیہ الرحمہ کے بارے میں. ایک مرتبہ دسترخوان پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. بار بار 1-2 کوے آ رہے ہیں اور گوشت کا جو ٹکڑا بچا ہوا تھا اس کو اٹھا کر لے جا رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پھر جا رہے، پھر آ رہے. امام مسلم خولانی نے جب دیکھا یہ بار بار کوے 2-3 مرتبہ آ کے چلے گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کھانا ہونے کے بعد وہ اس کوے کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ آخر یہ پہنچے گا کہاں. ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے پیچھے جب وہ کوا پہنچا تو امام مسلم خولانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے عجیب ماجرا دیکھا. آپ اندازہ لگائیے اللہ رزق کہاں سے پہنچا سکتا ہے. وہ کوے جو تھے 2-3 کوے جو گوشت کے ٹکڑے لا رہے تھے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لا رہے تھے، ایک آدمی ادھر پہاڑ کے پیچھے پورا اس کو باندھا گیا ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے، رسی سے باندھ دیے گئے، پیر بھی باندھ دیے گئے، پوری کرسی پر اس کو باندھ دیا گیا اور پہاڑ کے پیچھے لا کے کسی دشمن نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا تاکہ وہ یہیں پہ رہ جائے، یہیں پہ مر جائے. دشمن تھا دشمنی نکالنے کے لیے. وہ کوا، ایک کوا اوپر سے وہ بوٹی کو پھینک رہا ہے تو دوسرا کوا اس کے سر پہ بیٹھا ہے، وہ کوا اپنی چونچ سے پکڑ کے اس کے منہ میں رزق دے رہا ہے. وہ روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں پہنچا رہا ہے اور جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا ختم ہونے کے قریب ہے تو اپنے پیر سے وہ روٹی کے ٹکڑے کو آگے کر کے پھر منہ میں ڈھکیل رہا ہے کہ چلو یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. امام مسلم خولانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں اس شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ کہا میں یہاں پر 15 اور 20 دن سے یہیں پر قید ہوں اور میرے کو میرے دشمن نے یہاں پہ لا کے رکھ دیا اور باندھ دیا گیا، اور 15 دن سے لگاتار صبح اور شام یہ کفے میرے پاس آتے اور روٹی اور گوشت کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈال کے جاتے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رزق کہاں سے پہنچا سکتا. لیکن وہ درجہ ہونا چاہیے بھروسے کا، وہ یقین ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ کی ذات پر. اور ایسا اولیاء کرام رحمہم اللہ میں ہوتا تھا. ابن ابی سفینہ علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستہ پار کر رہے تھے سمندر کا، اور سمندر کے کنارے سے راستہ پار کر رہے ایک شیر آیا. آتے ہی اب شیر تو انسان کو کھانے والا ہے. ابن ابی سفینہ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر تمہارا رزق میرے ذریعے سے لکھا گیا ہے تو تم مجھے کھا لو، اگر نہیں ہے تو بس چھوڑ دو. کہا گیا کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ شیر نے اتنی زور سے آواز ماری کہ وہ جو پہاڑ تھے قریب تھا کہ وہ ٹوٹ کر گر جاتے، ان کے پتھر اور ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی زور سے دھاڑ ماری. اور اس کے بعد وہ شیر اس بندے کو، ابن ابی سفینہ کو راستہ دکھاتے ہوئے سمندر کا کنارہ بھی پار کرا. اس درجے کا کامل ایمان، اس درجے کا کامل بھروسہ، اس درجے کا کامل یقین
جب اللہ پر ہو جائے گا تو یاد رکھیے دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی رہے گی، لیکن اللہ پر توکل اتنا ہو جائے گا تو وہ یقین میں بدل کر وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی اور اس پریشانیوں پر صبر کرنا بھی آ جائے گا۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یحب المتوکلین، میں توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے معزز دوستو، ہمارے اندر، ہمارے ایمان میں، ہمارے ایمان کے یقین میں اس درجے کا کامل بھروسہ ہونا ضروری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے واقعے سے، اپنی زندگی سے بنا کر پریکٹیکل کر کے بتایا۔ عام الحزن، غم کا سال، شیعہ ابی طالب کی گھاٹی، آپ کو معلوم ہوگا 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تھے، مکمل طور پہ بائیکاٹ، بند، تمام راستے بند، نہ مکہ میں آ سکتے، نہ مکے کی بچی سے نکاح ہو سکتا، نہ لڑکے سے نکاح ہو سکتا، نہ راشن جا سکتا، نہ آ سکتا، کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن وہ 3 سال کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ اس درجے کا کامل ایمان اور بھروسہ تھا جو صحابہ نے کرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے بتایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں ہیں، دشمن آپ کے غار کے قریب تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پیروں کے نشان کو بھی دیکھ لیتا قدم کے تو ہم برابر سے آسانی سے پکڑے جاتے، لیکن اللہ پر کامل بھروسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو، غم مت کرو، افسوس مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کامل بھروسہ، یہ کامل توکل اور یقین۔ اور ہوا بھی یوں ہی، کبوتری نے انڈے دے دی اور مکڑی نے وہ جالا بنا دیا۔ جب دیکھا گیا تو کہا کہ یہ تو بہت پرانا معلوم ہوتا ہے، کبوتری انڈی بھی دے دی اور جالا بھی بن گیا، اور اگر جاتے اندر تو جالا بھی ٹوٹ جاتا، کبوتری کے انڈے بھی گر جاتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی نہیں ہے، چلو واپس پھر چلتے ہیں۔ اس درجے کا کامل بھروسہ، تعویذوں اور کنڈوں پر وہ یقین، وہ توکل ہونا نہیں۔ ڈاکٹروں کے اہم مشوروں پر توکل اور یقین ہونے کی ضرورت نہیں، کسی عامل بابا کے جالے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، کسی جعلی بابا کے جھانسے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، کسی مرشد کے بولنے پر وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارا رہنما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل، آئیڈیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم کو سب کچھ سکھا گئی، لیکن ہم عمل کریں گے تو کسی اور کے بولنے پر۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کئی واقعات حیدرآباد کے آپ کو معلوم ہو رہے ہوں گے، ہوتے بھی ہوں گے، کہ کہیں بابا کے پاس گئے، اس کے بعد بچی کے اوپر اثرات ہو گئے، بابا کے پاس گئے تو بچی کے بال جھڑنا شروع ہو گئے، بابا کے پاس گئے تو بچہ ویک ہو گیا، پریشان ہو گیا، صحت مند تھا بیمار ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ مسجد تک آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے کہ اللہ آپ سب کچھ ہے، آپ کا ارساز ہے، آپ بنانے والے ہیں، سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو منٹوں کو سیکنڈوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اللہ آپ سب کچھ ہیں، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مانگ نہیں سکتا، آپ رزاق ہے، آپ ذوالحی ہے، آپ سب کچھ ہے، آپ مرنے کے بعد انسان کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں، آپ بھسم ہونے کے بعد ہڈیاں الگ ہونے کے بعد پھر سے آپ بنا سکتے ہیں، میں آپ سے مانگنے والا ہوں۔ یہ توکل ایک ایمان والے کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو پھر ایمان کس کام؟ اس لیے معزز دوستو، آج کے اس عنوان سے سیکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ ہم کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل اور یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے اور مکمل بھروسہ کرنے والا بنا دے۔